بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ سورہ انفال آیت نمبر 26۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق فراہم پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت میں جو بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، اور یہ بات ظاہر ہے اس کے پہلے مخاطب تو صحابہ کرام تھے، سورہ انفال ہے، غزوہ بدر کے موقع پر یہ بات نازل ہوئی ہے، اس پر تبصرہ ہوا ہے، غزوے کی بات بھی ہو رہی ہے، درمیان کے اندر یہ ساری باتیں شروع ہو گئی ہیں، اہل ایمان کو مزید ہدایات دی جا رہی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے، اپنے احسانات بھی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو کیسے کیسے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ تو یہ احسان کو احسان جتانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد پر ہے، اور یہ کہ اللہ سے وابستہ رہو، اللہ پر اعتماد رکھو، حوصلہ قائم رکھو، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے چلے جاؤ تاکہ تم اس کے مستحق رہو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے۔ تو اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ اب یہاں پر جو یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جس وقت کا تذکرہ ہے، تو کس جگہ کی بات ہو رہی ہے، کس حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ اہل ایمان ہی کی اس کیفیت کا ذکر ہے، اس کیفیت کا تذکرہ ہے جو کہ مکے کے اندر اہل ایمان کی تھی۔ یعنی مکے کے اندر کیا صورتحال تھی؟ مکے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان قلیل تھے، یعنی مکے کی آبادی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو صورتحال کیا سامنے آتی ہے کہ مکے میں اتنے قلیل تھے اور اتنے ضعیف تھے کہ جو ظلم و ستم ان کے اوپر ہو رہا تھا اس کا جواب دینے کی قوت نہیں رکھتے تھے۔ قوت کا مطلب ہوتا ہے کہ فیصلہ کن قوت، یعنی ویسے کچھ کر دینا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، تھوڑا بہت جواب تو دیا جا سکتا ہے، لیکن فیصلہ کن قوت، وہ قوت جو ہے حاصل نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پر جو ہے اس بات کی اجازت بھی نہیں دی تھی کہ ہاں جو ہے اس کا بدلہ جو لیں، جواب دیں اس اعتبار سے، تو فیصلہ کن قوت کیا۔ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں نا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کہ تم تھوڑے تھے، یاد کرو اس دور کو، اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، اور پھر زمین میں تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا، یعنی لوگ تمہاری کمزوری سے واقف تھے، یعنی تمہارے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا وہ کہتے ہیں کہ نام چھوٹا درشن بڑے ہوتے ہیں، کبھی نام بڑا درشن چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی دوسرے مختلف معنوں میں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو گویا ساکھ بڑی بنی ہوئی ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ پتہ تھا لوگوں کا بھائی یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات ہیں، اس حوالے سے تو یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی تمہارا بڑا وہاں پر یہ تمہارے مستضعفون فی الارض، تمہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہارا اپنا معاملہ بھی کیا تھا، تم ڈر رہے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، یعنی تمہارا یہ کام جو ہے ختم نہ ہو جائے، تمہارا جو ہے اس کے ساتھ یعنی جو ظلم و ستم جاری ہے، یہ ظلم و ستم جو ہے اس طرح سے گویا کہ یہ آگے بڑھ کر یہ طاقت کو یعنی اس اعتبار سے مٹا نہ دے۔ جیسے کہ ابھی مدینے کے اندر بھی صورتحال جو سامنے آ رہی ہے تو وہ کس اعتبار سے تھی، یعنی طاقت کم ہے اور یہ خطرہ موجود ہے اپنی جگہ پر، یہ تو اللہ کی مدد ہے تو کام ہو رہا ہے نا، یہ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کا قانون کیا ہے کہ بڑی طاقت جو ہے چھوٹی طاقت پر غالب آ جاتی ہے، بڑا دشمن جو ہے اپنے یعنی بڑی طاقت جس پاس نفری زیادہ ہے، اس پاس وسائل زیادہ ہیں، یہ سب چیزیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کمزوروں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل آتی، اس لیے ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے کیا کہا، تم سمجھتے تھے کہ لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، تو پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی۔ جائے پناہ کون سی ہے؟ یہ مدینہ ہے، جائے پناہ جو اللہ نے مہیا کی ہے کہ پھر اچانک مدینہ آ گیا ہے سامنے، اور یہ مدینے کا جو آ جانا ہے، مدینے کا جو آ جانا ہے اس کے معاملے، حالانکہ یہ بھی رفتہ رفتہ آیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یعنی 3 سال ہیں، 3 سال کے اندر، لیکن یہ 3 سال ایسے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ 3 سال یہ تو نظر آ رہا تھا بالکل سامنے، پہلے جو آنے والے 6 افراد ہیں تو طاقت تو نہیں ہے، ایسے تو بہت سے لوگ آئے،
اسلام قبول کر کے اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے اور اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر بہرحال کوئی بڑا کام نہ کر سکے کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا، کوئی ایسا نتیجہ نکل آتا، کوئی ایسی صورتحال بن جاتی. یہ سب کو کام جاری تھا، مختلف قبیلوں میں لوگ جو ہے مسلمان ہو رہے تھے. لیکن مدینے سے جو آنے والے لوگ تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ اس اسلام کو آگے بڑھایا، اور آگے بڑھانے کے بعد پھر صورتحال یہ کہ انہوں نے مزید پھر اگلی مرتبہ جب آئے تو مزید تھوڑے سے افراد ساتھ لائے. پھر اس بات کا جو ہے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ کوئی مبلغ بھیج دیا جائے. اللہ کے رسول نے ساتھ بھیجا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور بالآخر پھر جب جو تیسری مرتبہ آئے ہیں بیعت عقبہ ثانی جو کہلاتی ہے، اس کے اندر 72 افراد ساتھ لے کر آئے ہیں. تو گویا کہیے کہ یہ جو موقع میسر آیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پہلے سے کوئی بات پتہ تھی، کوئی پلاننگ تھی، کوئی منصوبہ تھا اور پتہ چل رہا تھا کہ اس سال یہ کام ہوگا، اس سال یہ کام ہوگا، اس سال یہ کام ہوگا. ایسا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی مدد تھی جو تمہارے ساتھ تھی. فآواکم کہ اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، یعنی مدینے کی ریاست جو ہے وہ قائم ہو گئی. اللہ نے ایک سرزمین عطا فرما دی. اس سرزمین کے اندر اہل ایمان کی اجتماعیت جو ہے اپنے صحیح بنیادوں پر قائم ہو گئی، منظم ہو گئے لوگ. یعنی جو اس کے اثرات ہیں جس کو ہم نے اسی پر بات کی تھی سورت کے آغاز کے اندر، یعنی جب دیباج کے طور پر سمجھ لیجیے بات کی گئی تھی، تو اس میں کہ کیا کچھ ہوا اس کے نتیجے میں. لیکن اس سب کے باوجود بھی صورتحال کیا تھی؟ مدینہ تو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور پورے عرب کی مخالفت ہے. قریش مکہ تو ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جس کا اثر و رسوخ پورے عرب کے اندر پھیلا ہوا ہے. حرم کی بنیاد پر لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اللہ نے اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ بھی مضبوط کیے. اللہ نے اپنی مدد سے، یعنی صرف یہ نہیں کہ تمہیں ٹھکانہ دے دیا، اب چلو گھر دے دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے، اب اس گھر کو بنانا، سنوارنا، اس حفاظت کرنا، اس کو آگے بڑھانا، یہ سب تمہارا کام ہے، اب ہمارا کام ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ دینے کے بعد پھر کیا کیا؟ ٹھکانہ فراہم کیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں اچھا رزق بھی باہم پہنچایا. یعنی جب سب نے بائیکاٹ کر دیا، مدینے کا بائیکاٹ کیا، یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے گویا کہیے کہ ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، ہر طرح سے مسلمانوں کو گویا قابو میں لانے کی، زیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو، یا شاید کہ تم شکر گزار بنو. اب اس کے اندر اس کو یا شکر گزاری کے مفہوم پر بات کریں گے بعد میں. پہلے اس مثال کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے کہ یہ صورتحال کہاں چسپاں ہوتی ہے. یہ صورتحال ایک قرآن جو ہے کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے. یہ کہانی قصے کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے صرف پڑھنا ہے اور پڑھ کر اس پر ایمان بھی رکھنا ہے اور اسے پڑھ کے بس صرف پڑھتے ہی رہنا ہے، بلکہ یہ تو کتاب ہدایت ہے. اور ہدایت سب کے لیے، اس دور کے لیے صرف ہدایت نہیں تھی، یہ ہمارے لیے بھی ہدایت ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ جو بالکل لوگوں کے اپنے حالات پر اس طرح چسپاں ہوتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ تو آج کے حالات میں بات ہو رہی ہے، یہ تو گویا یہ آیت ہمارے لیے نازل ہو رہی ہے. یہ آیت تو پوری کی پوری اس معاشرے پر، اس ماحول پر، ان حالات پر چسپاں ہوتی ہے، پوری کی پوری ہے. گویا کہ یہ پیش نظر تھا سامنے، سب چیزیں یہ تھیں جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اس کا بیان ہے، اس کا اسلوب ہے. اللہ نے بات اس وقت جب جو بات اس طرح کہی کہ اس وقت بھی پوری اور آج کے دور کے اندر بھی حالات کے تحت جو ہے دیکھیں تو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو اگر ہم اسے دیکھیں اپنے حالات پر خصوصیت کے ساتھ، ہم جو باشندگان پاکستان ہیں، اگر ہم اس بات کو اس اپنے سامنے رکھیں تو بر صغیر کا وہ دور، یعنی ہندوستان متحدہ ہندوستان ہے جسے بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے، تو اس کا وہ دور کہ جب یہ تقسیم سے قبل کی جو صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے اندر بھی اگر ہم چلے جائیں کہ جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے یعنی بر صغیر پر قبضہ کیا ہے، ہندوستان پر قبضہ کیا ہے اور مسلمانوں سے وہ اقتدار چھینا ہے، اور مسلمانوں کی جو صورتحال ہوئی ہے، اور جو کہیے کہ اس اعتبار سے یہ وہاں ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے اور مسلمانوں کی کمزوری اور کمزور تر حالت، یہ ساری پوری ایک صدی اس پر ہے سامنے، صدی نہ صحیح اس سے کچھ کم صحیح، لیکن بہرحال یہ ہمارے سامنے کہ جس دور سے مسلمان گزرے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے وہ اسباب جو ہے وہاں پہنچائے، اس کے نتیجے میں صورتحال تبدیل ہوتی چلی گئی. یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلی اس میں نشست میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے انتظام سے بھی ظالموں کو سزا دیتا ہے. یعنی
ایک ظالم سے دوسرے ظالم کو ٹکراتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے۔ وہی برطانیہ جس کے قلمروں میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی اس کی صورتحال اب یہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنا بوریا بستر سمیٹنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ جنگ عظیم دوم کا نتیجہ جو سامنے آ رہا تھا، جنگ عظیم اول، پھر یہ صورتحال دوسری جو آئی سامنے، یہ تو سارا انہی کا دھندا تھا۔ مسلمان بھی اس کے اندر گویا کہ یہ کچھ پھنسے، لیکن اصلاً تو وہی لوگ تھے، وہی طاقتیں تھیں۔ اب اس صورتحال کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی تھی، یہ کچھ مسلمانوں کا کام کارگزاری نہیں ہے اس کے اندر، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کا یا ہندوستان کے لوگوں کا کوئی اپنا ایسا کنٹریبیوشن، کوئی ایسا کردار ہے، بلکہ تو جنگ عظیم کا نتیجہ ہے کہ اسے جو ہے یہاں سے اب اپنے آپ کو نکالنا تھا، اپنے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اسے برقرار نہیں رکھ سکتا تھا اپنے قبضے کو۔ تو اب اس نے جاتے ہوئے جو کچھ طے کیا تھا کہ یہاں پر جو اپنا نظام چھوڑ کر جائے گا، اور اس کے تحت مسلمانوں کو یہ بات اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، اپنی قلت تعداد کی بنیاد پر کہ جب اکثریت اور اقلیت کے اصول کے تحت جب یہ یہاں پر اقتدار حوالے کیا جائے گا، تو پھر مسلمانوں کو اقلیت کے اندر رہتے ہوئے وہ کہیے کہ اب ہندوؤں کا غلام بننے کے امکانات ہیں، نظر آ رہے تھے کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو اب یہ صورتحال تھی، اس ساری صورتحال کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ آگے چلا ہے۔ بعض لوگ اس بات کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ کیا ہے، حقائق سے نظریں چرانا، اس لیے کہ وقت گزر چکا ہے۔ آج تاریخ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن تاریخ کو مسخ کرنا، تاریخ کا جو ہے اپنے مطلب کی چیزیں نکالنا، اور حالانکہ ابھی تو وہ نسل بھی موجود ہے، اسے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی ابھی بھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بھی باقی نہیں رہے گی، اور جہاں اب لوگ یہ بات ٹھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں، پھر تو جانے اور کیا کچھ کر سکیں گے۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے، پاکستان بننے کا مطلب کیا ہے، پاکستان بننے کا مطلب کیا ہے، اس کو دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح طور پر آتی ہے کہ مسلمان قلیل تھے اور ضعیف تھے، ورنہ بات کیا ہے کہ انگریزوں نے حکومت کس کے ہاتھ سے لی تھی، مسلمانوں کے ہاتھ سے لی تھی۔ مسلمان اس کو کلیم کرتے کہ یہ حکومت جو ہے انہیں واپس میں جس سے لیے اسی کو واپس لینی چاہیے، اگر واپس کرنے جا رہے ہو، یا یہ کہ وہ اس کو حاصل کریں دوبارہ اسی طرح سے ان سے واپس لیں، لیکن مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان سے واپس لیں، یعنی یہ تو خود بخود صورتحال بنی تھی، اللہ نے بنائی تھی کہ اس کے نتیجے میں وہ چھوڑ کر جا رہے تھے، حوالے کر کے جا رہے تھے، اور حوالے کرنے کے معاملے میں وہ اصول جو دے کر جا رہے تھے اقلیت اور اکثریت کا، اس کے تحت ہندو اکثریت میں تھے، اور ہندوؤں کے پاس جو طاقت کا تبادل ان کے حق میں جا رہا تھا، لہٰذا مسلمان اب بھی یہاں پر اس صورتحال کے اندر تھے کہ اگر وہ چلا جائے تو اب ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اب وہ اس بات پر مجبور تھے، وہ اس بات پر کہ وہ یہ جنگ جو ہے جس حوالے سے، یعنی یہ جو اس طرح کی جو جدوجہد جسے کہیں کہ یہ جو انہوں نے جدوجہد کی، جنگ جو لڑی ہے انہوں نے، کہ انہوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا، اور اس کے لیے ایک دلیل موجود پیش کی ہے، اس دلیل کو اپنے سامنے رکھا ہے، اور یہ دلیل وہی ہے جو دلیل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یعنی یہ جو دو قومی نظریہ ہے اس معاملے میں اس اعتبار سے کہ مسلمانوں نے یہ بات بتائی، مسلمانوں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی اور اس بات کو منوایا کہ بہر مسلمان ایک الگ قوم ہے، تو یہ تو الگ تاریخ ہے، اس کی طرف جانے کی بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ قلیل تھے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ قلیل بھی تھے اور ضعیف بھی تھے، ورنہ طاقت سے حاصل کر لیتے، کس کو یعنی پورا ہندوستان چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسا نہیں ہے کہ بھائی بڑی مجبوری میں تو ان لوگوں نے جلد بازی کر لی اور ایسا کر لیا، آج بیٹھ کے لوگ باتیں کر سکتے ہیں، کل ان حالات میں دیکھتے تو پتہ چلتا، یا ان حالات میں چلے جائیں تاریخ کو دیکھیں کیا صورتحال کیا تھی اور لوگوں نے جو فیصلے کیے کس بنیاد پر کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام اور اس حوالے سے جو تنقید ہو رہی تھی وہ الگ ہے کہ اسلام کا جس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے وہ کام نہیں ہو سکے گا، وہ ٹیم نہیں ہے، وہ پہلو الگ ہے، لیکن یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے مطالبے پر اور ان کی سوچ اور ان کا جو اللہ جو ہے ان کا مطالبہ تھا، عزم تھا، اسے اللہ نے قبول کیا۔ تو یہاں پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پھر اللہ نے انہیں وہ ٹھکانہ فراہم کر دیا۔ تو یہ تینوں چیزیں، قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، یہ ساری کی ساری اس گروہ پر پوری اترتی تھی کہ یہ کمزور تھے، انہیں ڈر تھا کہ یہ ہندو قبضہ کر لیں گے، ہمیں کھا جائیں گے، ہمیں جو اس طریقے سے گویا کہیے کہ ہمیں غلام بنا لیں گے، یہ صورتحال جو تھی نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے مطالبہ کیا، اس پر ڈٹے، اللہ نے فآواکم، انہیں ٹھکانہ فراہم کر دیا۔ یہ ٹھکانہ پاکستان کی صورت میں بھی نہ، دیکھیے پاکستان بننے کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے مدینے کی ریاست بننے کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ جو وہاں پر
یہ جو یہاں کے معاملات تھے، حالات تھے، یہ جو ہندو مسلم فسادات تھے، یہ معاملات الگ ہیں. جو باقی جو کچھ ہوا ہے پاکستان بننے کے بعد کے معاملات، ہجرت کے اور سب کے، وہ الگ چیزیں ہیں. لیکن پاکستان کے بننے کا فیصلہ جو کرانا ہے یہ تو ٹیبل پر ہوا ہے، یعنی یہ جو ہے کاغذ پر، ٹیبل پر اس اعتبار سے کام ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ جائے پناہ مہیا کر دی، اور اس جائے پناہ مہیا ہونے کے بعد پھر جو صورتحال تھی، جو منصوبہ تھا، جو سارا کا ساری پلاننگ تھی، وہ کیا تھی کہ اسے اس کے حصے کے تمام اثاثہ جات نہ دیے جائیں. یعنی ایک کمزور پاکستان جو ہے کچھ ہی دنوں کے اندر ان کے قبضے میں چلا جائے گا. یعنی بہت بڑا منصوبہ ان کا موجود ہے. تو اللہ رب العالمین نے پھر وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط کیے کہ یہ کمزور پاکستان طاقتور پاکستان میں تبدیل ہو گیا. یعنی سارے جو صورتحال تھی، ان کے حصے کے تمام معاملات انہوں نے قبضہ کیے، بددیانتی کی گئی، ظلم کیا گیا، یہ سارے معاملات کیے گئے، بدعہدی کی گئی، یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اہل پاکستان کی جو مدد کی اور جو نصرت ان کی اس حوالے سے ہوئی کہ یہ پاکستان بننے کے بعد بھی بڑھا اور اسے طاقتور بھی رہا، اسے کوئی اس طرح ختم نہ کر سکا. یہ جو پاکستان کا ٹوٹنا ہے یہ تو خود مسلمانوں کے اپنے غلطیوں کا نتیجہ ہے. یہ خود ان کے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانیوں کا، اللہ کے ساتھ بدعہدی کا نتیجہ ہے جو ان کے سامنے آیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل بھی اہل ایمان کی مدد کی تھی، آج بھی جب اہل ایمان نے یہ بات کی تو اللہ نے پھر مدد کی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اپنی طرف سے اللہ نے اچھا رزق نے پہنچایا، ہر چیز عطا کی، سب کچھ ہوا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب بات آتی ہے پھر وہی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ سب دے دیا ہم نے، اب اس کا تقاضا پورا کرو. اب وہاں مدینے کی ریاست میں کیا معاملہ ہوا کہ مدینے کی ریاست جن لوگوں کو ملی انہوں نے اپنی جان لگا کر، یعنی انہوں نے کیا کام کیا، مدینے میں آ کر لوگ جو ہے چادر اوڑھ کے مزے سے سوئے نہیں کہ بڑے دنوں کے جاگے ہوئے ہیں، بڑے دنوں کے ستائے ہوئے ہیں، بڑے دنوں کے مصیبت جھیل کر آئے. اب تو مدینے کے اندر ریاست بن گئی، اب تو سہولت میسر آ گئی، اب تو صعوبتوں کے دن گزر گئے، اب تو جو ہے آرام کیا جائے، اب تو ذرا تھوڑی سی کمر کھول لی جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں آنے کے بعد کیا ہے، اب اس ریاست کے تحت جو ذمہ داریاں ہیں، اب جو کام کیا جانا ہے، اب جو اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، تو اس مرحلے کے لیے اب تو مال و جان کی بازیاں کھیلنی پڑیں گی. اب تو معاملات اس سے بھی آگے کے آگے ہیں، اب تو یہ صورتحال ہے. اور ایک دن مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ جب کہ انہوں نے عافیت پسندی کے ساتھ میں مدینے کے اندر بھی زندگی بسر کی، بلکہ اپنی جدوجہد کے اندر لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ہی، ایسے آغاز کے اندر بات ہوئی تھی کہ آنے کے فوراً بعد ہی آپ نے سارے حالات پر جو ہے نظر رکھی ہے، سارے کام کیے، اقدامات کیے، معاہدات کیے، سارے کام کیے، پھر اس شاہراہوں پر جو ہے اپنے آپ نے پیٹرولنگ کی، سارے معاملات جو ہے پہلے دن سے شروع ہو گئے. اور یہ دوسرا سال ہی ہے، دوسرا سال بھی ابھی پورا نہیں ہوا ہے کہ مدینے کی یہ جو پہلی جنگ مسلط ہو گئی ہے. تو غرض یہ کہ یہ انہوں نے کیا کام کیا، اس کا تقاضا پورا کیا. لیکن مسلمانوں نے، پاکستان نے کیا کام کیا، اللہ سے جو وعدے کیے تھے وفا نہ کیے، اللہ سے جو وعدے کیے تھے اور وفا نہ کیے، اور آج تک وفا نہ کیے. کیونکہ یہ بات کسی حد تک کہتے تو رہے، یعنی قرارداد مقاصد پاس ہو گئی اور پھر اس کے بعد 73 کے دستور میں بھی باتیں کچھ کر لی گئیں، لیکن عملاً جس طرح کہا جائے کہ مکمل طور پر جیسے مدینے کی ریاست کی بات تھی ویسی ریاست جو ہے اس طرح سے ان اصولوں پر قائم کر لی جاتی، یہ کام نہیں کیا گیا. زبانی کلامی تو بہت سی باتیں ہوئی لیکن عملاً جو ہے وہ صورتحال اس طرح نہیں بن سکی. اور آج بھی، حالانکہ آج تو کہنے والوں نے پھر یہ کہا ہے کہ مدینے جیسی ریاست کی بات کہ وہی ہمارا آئیڈیل ہے، لیکن اس کے لیے پھر بات ہوئی ہے کہ نہ ان اصولوں پر بات ہے، نہ ویسے لوگ ہیں، نہ اس کے لیے کام ہے، نہ اس کے لیے کوشش ہے، نہ اس کے لیے کوئی تیاری ہے. یعنی بس یہ گویا کہ یہ کہ لوگوں کو ایک مزید دھوکا ایک حوالے سے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ایسا نعرہ ہے، وہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے لیے آج بھی لوگ جو ہے سب کچھ کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں. تو یہ شکر گزاری کی بات کیا تھی کہ بات یہی تھی کہ جو اللہ کی طرف سے انعام ملا، اس کا جو تقاضا تھا وہ پورا کیا جاتا، اس کی قدر کی جاتی، اس آزادی کی قدر نہیں کی گئی، اس ریاست کی قدر نہیں کی گئی. اور صورتحال یہ کہ آدھا ملک ہاتھ سے چلا گیا، باقی کے جو ہے اس کے بھی وہ کہیے کہ جس طرح کہتے ہیں لالے پڑے ہوئے حالات ایسے ہیں، یہ مشکلات وہ مشکلات، یہ پریشانی وہ پریشانی، طرح طرح کے مسائل جو ہے اس کے اندر گرے ہوئے ہیں. اور وجہ صرف وہی ہے کہ اپنے وعدوں کو نبھایا نہیں، اللہ کے ساتھ پورے نہیں کیے. آگے اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. بات اب پوری ہوتی ہے.
فرمایا اے ایمان لانے والو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو. یعنی یہ بات یہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے کہتے ہیں جانتے بوجھتے وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے یہ معاملہ جو ہے. اب آپ دیکھیے پھر آ جائیے اسی تناظر. اب یہ اس آیت کا یہاں کیا جوڑ ہے؟ یعنی یہ بات جو وہاں پہ ہو رہی ہے صحابہ کرام سے بات ہو رہی ہے، وہاں تو جس درجے کے وہ لوگ ہیں کام کر رہے ہیں جس طرح سے ہیں، لیکن وہاں بھی ایک معمولی سا عنصر بھی صحیح، لیکن اس کا گویا کہیے کہ یہ بات کہنے کے لیے وہاں موجود ہے. اور اصلاً جو ہے بات گویا کہیے آج ہمارے سامنے ایسی آ رہی جو گویا کہیے کہ اسی حوالے سے بات ہے یہ کہ یہ امانت جو اللہ رب العالمین نے دی تھی ہمیں، اس امانت کے ساتھ جو خیانت کا معاملہ کیا گیا، یہ امانت تھی نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے. یہ جو اللہ نے ملک دیا یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. ایسے تو سبھی کچھ امانت ہے، یعنی انسان اگر دیکھے دنیا میں اللہ نے بھیجا تو امانت کے طور پر چیزیں وسائل دی ہیں، زندگی بھی امانت ہے اللہ کی. اور یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے خلیفہ کی حیثیت سے، نائب کی حیثیت سے، تو سب چیزوں پہ امین بنایا ہے. تو یہ اس پر خیانت یعنی اس کی امانت کا حق ادا کرنا، تو امانت کا معاملہ تو جب اس آیت کے ساتھ ملا دیں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا کہ یہ جو امانت تمہیں دی تھی ریاست کی، اس کے ساتھ تم نے خیانت کا معاملہ کر دیا. یعنی اب جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی بن گئی. یہ معاملہ آ گیا ہمارے سامنے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے بات ہے. لیکن قرآن کوئی پڑھے گا تو دیکھے گا نا، قرآن تو پڑھتے ہی نہیں، قرآن سے تو رہنمائی حاصل کرنے کا سوال ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کیفیت ہے جو باشندگان پاکستان کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو یہ نعمت ملی آزادی کی بھی اور اس ملک کی صورت میں بھی کہ یہ امانت تھی، اس امانت کا پاس کرنا تھا، اس کا حق ادا کرنا تھا. یعنی کہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرنے تھے، اس میں اللہ کا نظام اللہ کا دین قائم کرنا تھا اور اس امانت کے اندر غداری نہیں کرنی تھی. یہ تو اس کا اس آیت کے ساتھ مفہوم ہو گیا. ویسے جب دیکھیں گے تو پھر اس کو عموم حاصل ہو جائے گا. جب عموم حاصل ہوگا تو پھر کیا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی ہمارے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے. یہ زندگی امانت ہے، یہ اختیار امانت ہے، جو کچھ جس کو جہاں جو کچھ ملا ہے وہ اس کے پاس امانت ہے. اور اس امانت کو کیسے صرف کرنا ہے، اس امانت میں تصرف کیسے کرنا ہے، جیسے امانت دینے والے نے بتایا حکم دیا اس کے مطابق کرنا ہے. اگر ایسا نہ کیا منمانی کی تو کیا ہو جائے گا، خیانت ہو جائے گی. منمانی کی تو خیانت ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے کہتے ہیں جب یہ لا تخون اللہ والرسول کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا دیا ہے، یعنی دین دیا ہے نا. دین کا معاملہ ہے، دین کے تقاضے سارے معاملات اس حوالے سے تو یہی بات آئے گی سامنے کہ اس اعتبار سے جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا جائے. وہ جو کہا تھا علامہ نے اس کے بارے کا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، تو یہ امانت ہے، اس کو نکال کر دنیا تک پہنچانا، اسے منتقل کرنا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اب انسان کے لیے جو مسائل بنتے ہیں جو چیزیں وہ کیا ہیں، دنیا، یہ دنیا پرستی جو ہے، یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ انسان کے آڑے آ جاتی ہے اور یہ انسان کو امانت میں خیانت پر آمادہ کر دیتی ہے. مجبور کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کہتے ہیں نا بعض اوقات مجبور کر دیتی، مجبور نہیں ہے. مجبور ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی، جبر کے معاملے میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا. یہ آمادہ کر دیتی ہے، یہ یعنی انسان آمادہ ہو جاتا ہے اس معاملے میں، لیکن کہتا یہ ہے کہ مجبوری ہے، غلط کہتا ہے. تو اس معاملے میں کیا بات ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح سے جان لو، یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ کیا ہے تمہارے لیے، فتنہ، سامان آزمائش ہے. یہ سامان آزمائش ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات جو ہے سورۃ تغابن میں بھی ہمارے سامنے آگے آئے گی، اور بھی اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں کہ یہ مال اور اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے. فتنہ کن معنوں میں، یہ آزمائش کی معنی. فتنے کے کئی معنی ہمارے سامنے آئیں گے، تو اس میں سے یہاں مجرد جو بات ہے وہ کیا ہے، یہ آزمائش کی بات ہے کہ یہ سامان آزمائش ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے. لہذا جب یہ بات پتہ چل جائے کہ بھائی یہ تو آزمائش کا معاملہ ہے، تو پھر آدمی کو ہوشیار ہو کر اس آزمائش کے اندر پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ اس آزمائش کے اندر ناکام ہو جائے. آج آپ دیکھیے کہ جو انسان یہ سارے کچھ کر رہا ہے، جیسے پاکستان کی بات ہو رہی تھی، سارے معاملات سامنے آ رہے تھے، کس بنیاد پر، مفادات. اور مفادات کس کے لیے، اولاد کے لیے. یعنی سارے کے سارے اسی چکر میں پڑے اور یہ نتیجہ یہاں تک دن دیکھ لیا، یہاں تک پہنچ گئے.
تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں تو سامان آزمائش ہیں. اگر تم نے ان کے اندر اتنا انہماک تمہارا ہو گیا، ان کے چکر میں تم اتنا مست ہو گئے، اتنا ان کے اندر منہمک ہو گئے کہ اصل تقاضے چھوڑ بیٹھے اور ان کی خاطر خیانت کر گزرے. یعنی خیانت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ان کے لیے کر رہے ہیں، مال جمع کرنے کے لیے. یعنی آدمی کیا، یہ جو آپ دیکھیے اربوں اور خربوں جنہوں نے جو ہے ملک کے لوٹے ہیں اور دنیا کے اندر سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کس بنیاد پر؟ صرف یہ کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی جو حوث ہے، اس حوث نے، اور کس کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے آدمی کی کتنا ہے، اس کی اپنی ذات کیا ہے، اولاد کی اولاد، یعنی صورتحال یہ ہے کہ نسلیں جو ہیں وہ بھی اسے ختم نہیں کر سکتی. یعنی اتنا کچھ جو ہے کہیے کہ جمع کر لیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ حوث جو ہے ختم نہیں ہوتی ہے. یعنی یہ آزمائشی ایسی ہے. یہ آزمائش کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ایسا ملوث ہوتا ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے آگے تک، یعنی پھر اسے پلٹنے کا موقع نہیں ملتا ہے. پھر وہ خائن بنتا ہے تو پھر خیانت کے اندر آگے تک چلتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان دونوں معاملات کے اندر دنیا نام ہے مال اور اولاد کا، اور اس کے ساتھ توازن کے ساتھ، یعنی جو انسان کا جو اللہ نے بتا دیا حد مقرر کر دیے کتنا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. ایسا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت پر آمادہ کر دے، ایسا تعلق جو اللہ کی معصیت پر آمادہ کر دے، ایسا تعلق قائم نہیں کرنا. ہاں، جو اس کے تحت، اس کے اندر رہتے ہوئے، یعنی اس کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے، امانتوں کی پاسداری کرتے ہوئے سب کچھ کرنا ہے. مال کمانا بھی ہے، مال جمع بھی کرنا ہے، مال خرچ بھی کرنا ہے، مال دینا بھی، یعنی مال کی حفاظت کرنی ہے، ایسے لٹا دینا نہیں ہے. یعنی سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کس کے اندر؟ اس کے اندر رہتے ہوئے. ان جو اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں یہی کامیابی ہے. اور جب انسان اس سے باہر چلا جاتا ہے تو یہی ناکامی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. یعنی دنیا، یہ اجر کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ اجر جو ہے صرف جو ہے وہ آخرت کے اندر دینے کے لیے، دنیا میں بھی اللہ دے گا. یعنی دنیا کے اندر اگر آدمی اعتماد رکھے. لیکن بات وہی ہے کہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ آپ دیکھیں، اگر اپنے ملک کے والے سے دیکھیں صورتحال جو ہمارے سامنے ہے، جن کے پاس اربوں اور خربیں کہاں ہیں، کدھر ہیں وہ پیسے؟ کاغذ ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اس کاغذ کے اوپر اطمینان بھی اتنے ہیں کہ ہمارے ویسے بھی جو دیکھ لیں، چلو ان کو چھوڑ کے اس سے کم تر درجے پر بھی آ جائے تو کیا ہے، کہاں ہے یہ رکھے ہیں. بس کاغذ ہے کہ اتنے پیسے جمع ہیں، اتنے پیسے جمع ہیں، اتنی دولت رکھی ہے، اتنی دولت رکھی ہے. یعنی گویا کہیے کہ ہاتھ میں بھی نہیں ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے اسے، صرف اس کاغذ کو دیکھتے رہتے ہیں. اور جتنا خرچ کرتے ہیں کیا اتنا ہی نکالتے ہیں، جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا استعمال کرتے ہیں. استعمال کتنا کرتے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے، اس بینک سے اٹھا کے اس بینک میں ڈال دیتے ہیں، اس بینک سے اٹھا کے اس بینک میں ڈال دیتے ہیں، ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیتے ہیں. اور اب تو صورتحال کیا آ گئی، اب تو وہ کارڈز آ گئے. یعنی اب تو اسی کے بہت سوال، وہ نوٹ بھی جیب میں نہیں، اب اسی کے ذریعے سارا کام چل رہا ہوتا. ایک ایسا دھوکہ ہے انسان کے ساتھ میں کہ وہ اس کے اندر ملوث ہو کر رہ گیا. تو یہ ساری صورتحال کہ وہ سمجھتا ہی ہے کہ یہ سب کچھ ہے، تو ایسا نہیں ہے. جتنی ضرورت ہے وہی اصل چیز ہے، تو اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے. تو اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. یعنی اس وقت جب کہ آدمی امانت کے اندر امین بن کر تصرف کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، خائن نہیں بنے گا. اور یہ دونوں جو باتیں ہیں، مال اور اولاد، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس آزمائش میں کامیابی سے گزرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے، تقوی کی روش اختیار کرو. ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کی روش سے تقوی اختیار کرو گے، خدا ترسی اختیار کرو گے، تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا. اللہ تمہارے لیے یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب اس میں جو وعدے اللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں، ابھی اسی تناظر میں، یعنی امانت کا حق ادا کرو. یعنی یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام مشکل کام ہے. یہ کام جو ہے کوئی ایسے نہیں ہوتا. آدمی کے ساتھ جتنی یہ آزمائشی بھی لگی ہے، دنیا بھی لگی ہوئی ہے، جس کے ساتھ اسے مٹبھیڑ کر کے اور سب کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہوئے امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اس کا حق ادا کرنا. تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے، تو یہاں دو چیزیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی. ایک تو اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسوٹی بہم پہنچا دے گا، ان تتقوا اللہ. پھر وہی بات ہے، تقویٰ کی جو بات ہے کہ تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے، تقویٰ اس روش کا نام ہے، تقویٰ اس اللہ سے تعلق کا نام ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی حیثیت کیا ہے.
یعنی کتنی اس کی پرواہ وہ کرتا ہے، کتنا اس کے ساتھ محبت ہے، کتنا گویا کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہے، یعنی تمام چیزیں یہ سارے جو آدمی اس طرح کرے گا تو کیا ہوگا، یجعل لکم فرقانا، پہلی چیز کیا ملے گی، فرقان مل جائے گا. پہلی چیز اللہ کسوٹی بام پہنچا دے گا، اللہ تمہارے لیے وہ پیمانہ مقرر کر دے گا کہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی، تمہیں صحیح و غلط کی تمیز حاصل ہو جائے گی، تمہیں آپ کہیے کہ کوتاہی اور یعنی جسے آدمی کہتا ہے نا کہ کیسے بچے کس طرح، تو وہ شرح صدر حاصل ہو جائے گا، وہ تمہیں صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ تم غلط اور صحیح کے اندر تمیز کرنے لگو گے، تمہیں جو ہے گناہ اور ثواب کا صحیح اندازہ ہوگا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. یعنی اس معاملے میں یہ چیز انسان کے کو حاصل ہو جانا ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. جس طرح اللہ نے کہا نا پیچھے ہم نے بھی پڑھا تھا کہ یشرح صدرہ للاسلام، یعنی اسلام کے دل کا کھل جانا. تو وہ کھل جانا کیا ہے، وہی شرح صدر کیا ہے، یہ کہ اطمینان کا حاصل ہو جانا اور یہ پتہ چل جانا کیا اسلام ہے کیا اسلام نہیں. آج کے اس دور کے اندر جبکہ شکوک کے جتنے حملے اس وقت کیے جا رہے ہیں اور ساری فضا بنا دی گئی ہے اور لوگ اس قدر گویا کہیے کہ اس کے اندر اس صورتحال کا شکار ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے حالات بن گئے کہ ہر طرف ہر چیز میں شک پیدا ہو گیا، ہر چیز کے اندر جو ہے ابہام ہے، ہر چیز کے اندر دھوکہ ہے. اب کیسے انسان بچے، کیسے پہچانے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم تمہیں فرقان عطا کر دیں گے، ہم تمہیں کسوٹی بام پہنچا دیں گے. تو انسان اللہ کی اس عنایت سے، اس نعمت سے گویا کہیے کہ کسوٹی، یعنی اسے یہ پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، اسے کوئی غلط راستے پہ نہیں ڈال سکے گا، کوئی نقم نہیں لگا سکے گا. اس معاملے میں وہ سیدھے راستے پہ چلتا چلا جائے گا. جب باتیں آئیں گی اور وہ صحیح چیز کو فوراً پہچانے گا، صحیح چیز کو فوراً سمجھے گا. لیکن کب ہوگا ایسا کب ہوگا؟ صرف دعوے سے نہیں ہوگا. ان تتقوا اللہ، اگر تم یہ کام کرو گے تو ہوگا، یہ کام کرو گے تو ہوگا. ایک جماعت کے بارے میں کہا جاتا تھا، ایک یہ تصور تھا کہ جناب ان کا معاملہ کیا ہے، یہاں سے وہاں تک ایک ہی بات، ایک ہی یعنی جو بات یہاں ہو رہی وہی بات یعنی کراچی میں ہو رہی تو وہی چترال میں کر رہا ہے، یعنی ایک ہی فکر ہم آنکھ بغیر کسی اس کے، وہ اس کی بنیاد پر ہے. یعنی کس بنیاد پر ہے کہ جب آدمی کے اندر جب تقویٰ موجود ہوگا تو پھر وہ تمیز، وہ صلاحیت، وہ چیز جو اس کے اندر پیدا ہوگی ہر آدمی کے اندر ہوگی. اور پھر اسی اعتبار سے بات کریں، سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہوں گے، صحیح بات کر رہے ہوں گے. لیکن یہ جو انتشار فکری ہے، یہ جو تشکیک کا معاملہ ہے، یہ جو ریب کا مسئلہ ہے، یہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ جب اللہ سے تعلق ٹھیک قائم نہیں ہوتا. پھر انسان کہتا کہ کدھر جاؤں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، یہ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، کون کیا کہتا ہے، شک میں پڑا ہوا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ جو یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کے لیے بھی تقویٰ شرط ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایمان کی صفت بھی ہے نا کہا کہ جب ایمان لائے تو پھر اس کے بعد شک نہیں کیا. تو یہ فرقان کے جلکم فرقانہ، تو پہلی چیز تو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، گمراہ نہیں ہو سکیں گے. اب پھر دوسری چیز کیا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. کفر یعنی مٹا دینا، ایک تو مٹا دینا ہے، ایک تو یہ سیئاتکم کی بات مٹا دینے کی یہ ہوتی ہے انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، انسان کے اندر ایسے عیب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان عیبوں کو نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پاک کر دیتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کسی کوئی عیب اس کے اندر ایسا ہوتا ہے چھٹتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نا چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. تو یہ جو صورت حال ہے یہ تو ابھی کیسے چھوٹے، کیا معاملہ ہو، جب اس راستے پہ آئے گا تو اللہ بڑی بڑی برائیاں چھڑا دے گا. یکفر عنکم سیئاتکم، ایک تو بات یہ ہے کہ انسان کی برائیاں جو ہیں وہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا. سے مراد کیا کہ انسان نیکی کے راستے پر آ جائے گا، انسان جو خائن تھا امین بن جائے گا، جو بد کردار تھا وہ با کردار بن جائے گا، جو یعنی ساری صلاحیت اس کے اندر یہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی. اور جو پہلے ہو چکی ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی جو ہو گئے ہیں اسے معافی کا مطلب تو یہ ہے نا، اس اعتبار سے جب یہ دو چیزیں ایک ساتھ آ گئی، یُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، گناہ معاف بھی کر دے گا. یعنی جو گناہ تو وہ جو سرزد ہو چکے ہیں، آگے آنے والی بات تو بات کی ہے یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ جو ہو گئے معاف کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. انسان کو اللہ نے دعوت دی ہے کہ وہ آئے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے، اور اس کے لیے راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، اللہ پر ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا. تو یہ سارا مضمون جو پیچھے سے چلا تھا جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ رسول جب تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو کہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے تو اس کی پکار پر لبیک کہو، یعنی دین کے تقاضے پورے کرو.
پورے کرو گے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔